جو اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں آیتیں ہیں وہ بھی تو اہل بیت کی شان میں ہیں۔ تو بہت سوچا مگر جہاں جا کر بات رکی، ذہن جہاں میرا ٹھہرا، وہ آیت، وہ سورہ، وہ کلام قرآن مجید کا بہت ہی مختصر سا سورہ ہے۔ سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں، سورہ بقرہ 280 آیتوں سے زیادہ آیتیں ہیں۔ قرآن میں صرف 2 ہی سورے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ الفتح یا سورہ والعصر یا سورہ کوثر۔ یہ 2 ہی سورے ہیں کہ جو سب سے چھوٹے مختصر 3 آیتیں ہیں۔ مگر یہ کس نے کہہ دیا جو تمہیں چھوٹا نظر آئے اسے تم کم مانو، اور جو تمہیں لمبا چوڑا نظر آئے تم اسے بڑا مانو۔ ہم فٹوں سے قد نہیں ناپتے، ہم انچی ٹیپوں سے قد نہیں ناپتے، ہمارے قد ناپنے کا طریقہ کچھ اور ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بہت زیادہ حلیہ ان کا بڑا لمبا چوڑا ہوگا، ہیکل ان کی بڑی ہوگی، مگر وہ کردار میں بونے ہوں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تو دید مختلف ہے، ہمارا دیکھنے کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ یہ مجلس اعزا، یہ محفل اہل بیت، یہ مجلس امام بارگاہ، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ جہاں بیٹھنے والے کی اینک تبدیل کروائی جاتی ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں تو ہم کچھ اور دیکھنے لگتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سرخ شیشوں کی اگر اینک لگا لی جائے تو شلجم بھی چقندر نظر آتا ہے۔ تو اینک بدلنے کی جگہ ہے۔ وہ کون سی اینک ہے جو یہاں ہم لگاتے ہیں؟ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا، سانپ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا۔ کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے، دیکھو مولانا کو، وہ دیکھو بڑی بہادری کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا کہ میں عقل مندی کا ثبوت دوں یا ان کے چڑھانے میں ہوں۔ بہت سارے لوگ چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، تو ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، ابراہیم نہیں ہے ورنہ میں اس کی مثال دے دیتا۔ چھوٹا سا بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی اس نے بتایا نا کہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور کچلتا ہوا میں آگے چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھئی ساری دنیا جس یزید سے ڈرتی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہاں بیٹھنے والے کی دید کچھ اور ہے۔ اس وقت میں اور آپ سب ایک کیفیت میں ہیں اور ہم سب کپڑے پہنے بیٹھے، ہم سب کپڑوں میں ہیں۔ کپڑوں کو عربی میں کہتے ہیں لباس، ہم بھی بولتے ہیں لباس۔ لباس کا ایک معنی، 2 ہی معنی ہے اس کے۔ ایک معنی ہے دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ۔ ہمارے یہاں کوئی مہنگے کپڑوں میں نظر آئے تو ہم بڑھ کے سلام کرتے ہیں، کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو دھوکہ کون دے رہا ہے؟ لباس۔ اس کے مہنگے کپڑے، لباس مہنگے کپڑے اس کے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھے کہ جو مہنگے کپڑوں میں ہے وہ مہنگا ہوگا اور جو پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہے وہ حقیر و ذلیل ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ میرے بچوں جوانوں، آپ آئے ہو ایسی جگہ پر پڑھنے کے لیے، کمانے کے لیے، اچھی زندگی بنانے کے لیے۔ یاد رہے کہ کچھ فارمولے اپنی ذہن کے اندر اصول کے طور پر بٹھا لو، جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی رہو، انہی فارمولوں سے اپنی زندگی گزارو۔ اینک کربلائی لگا دو، جو کربلا والے دکھانا چاہتے ہیں ایسے ہی دیکھنے لگیں گے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں۔ تو خبردار کبھی بھی کسی کو کپڑے کی بنیاد پر محترم نہ جاننا، مہنگی گاڑی کی بنیاد پر کسی کا احترام نہ ہو۔ مہنگے گھر میں رہنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، کیسے جانے کون بڑا آدمی ہوتا ہے، کیا کریں، دھوکہ کھانے والے نہ بنے کم سے کم۔ میرے مولا علی کا ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ما لبستو، اب لباس ذہن میں رہے، لباس یعنی دھوکہ۔ اچھا، آپ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہمارا جب بچہ آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا تحفہ دھوکہ ہم اسے دیتے ہیں۔ کپڑے اس کے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا دنیا کا تحفہ دھوکہ، کپڑے پہناتے ہیں۔ جی مولا علی کا جملہ سنیں، مولا کا فرمان سنیں۔ مولا فرماتے ہیں ما لبستو علی نفسی۔ اب ما لبستو علی نفسی کا ترجمہ یہ تو نہیں ہوگا کہ معاذاللہ میں نے لباس نہیں پہنا۔ ما لبستو، لباس، لبستو، ما لبستو علی نفسی ولا لبس علی۔ آج تک علی نے خود کو دھوکہ نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکتا۔ تو سوچ
رہا تھا کہ کون سے سورے پر اور کون سی آیت پر غور کیا جائے، تو جس سورے کو انتخاب کیا وہ سورہ اس پورے گھرانے کی ولادتوں، آمدوں، ظہوروں کا سورہ ہے۔ لہذا ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر عطا کر دیا۔ جو اللہ کی طرف سے خیر مطلق ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کل الخیر خیر الکل، ہر اعتبار سے جسے اللہ نے خیر بنایا وہ جناب زہرا کی ذات۔ دیکھیے ذرا غور تو کیجئے کہ اس ذات کو اللہ نے کیسا سجا کر بھیجا ہے۔ ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، مجلس کا مزاج رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، میرے سنی شیعہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ جیسے قرآن کا نزول دو طرح کا ہے، توجہ، ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے۔ نزول دفعی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر میں جو قرآن ایک دم نازل ہوا ہے وہ نزول دفعی ہے۔ ایک رات میں پورا قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، یہ نزول دفعی ہے۔ اور جو 23 برس تک نازل ہوتا رہا یہ نزول تدریجی ہے۔ مختلف مراحل میں قرآن نازل ہوا، یہ نزول تدریجی ہے۔ قرآن صامت کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ دفعتاً نازل ہوا اور پھر وہ تدریجاً نازل ہوا۔ قرآن ناطق کا بھی یہی حال ہے۔ وہ جو تدریجاً نازل ہوتے رہے وہ اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ سے ہوتے ہوئے آئے۔ وہ تمام ائمہ ہیں کہ جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے تدریجاً نازل ہوتے رہے، مگر ان کا ایک نزول دفعی بھی ہے جسے ولادت جناب زہرا کہا جاتا ہے۔ جناب زہرا سلبوں سے ہوتی بھی نہیں آئی ہیں۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح اور پھر حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولادوں میں سے ہوتی بھی سلبوں میں سے نہیں آئی ہیں، سیدہ ایک دم آئی ہیں۔ جیسے قرآن شب قدر میں ایک دم نازل ہوا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، نبی مکرم 40 دن تک غار میں عبادت کرتے رہے۔ اے میرے حبیب خدیجہ سے دور ہو جائیے، ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ جی، اللہ اکبر۔ نبی مکرم کو بھی فاطمہ دی جا رہی ہے تو پہلے تیاری کروائی جا رہی ہے۔ بغیر آمادگی کے جب مصطفیٰ کو فاطمہ نہیں ملے گی تو بغیر طہارت کے تمہیں حب فاطمہ کیسے ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چل سکتے ہیں، ذرا دیکھیے ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ۔ ایک اور ایک اور بہتر صلوات۔ آگے بڑھے بات۔ سرکار سے فرمایا، میں ایک جملہ کہہ گیا، میں دل کر رہا ہے تم میرے جملوں کو بڑا یاد کر رہے ہو، تو ایک جملہ کہنے کا میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب تک آمادگی نہیں ہوگی نا تو ظرف جب تک تیار نہیں ہوگا مظروف نہیں آئے گا۔ ظرف کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہر رنوے پہ جہاز نہیں اترتا، ہر روڈ پر جہاز نہیں اترتا، ہر جگہ پر فرشتے نہیں آتے، ہر گھر میں فاطمہ کا نور نہیں آئے گا۔ آمادگی چاہیے۔ سرکار 40 دن تک غار حرا میں عبادت کرتے رہے، اور جب سرکار کی عبادت مکمل ہوئی تو جبریل جنت سے ایک پھل لے کر آئے اور فرمایا، توجہ چاہوں گا، اور فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے جنت میں اپنے ہاتھوں سے ایک درخت لگایا ہے
جس درخت کا نام ہے شجرہ طوبہ. اور شجرہ طوبہ وہ درخت ہے جسے اللہ نے ہاتھوں سے لگایا ہے. اس سے 3 طرح کی نہریں نکلتی ہیں جو ساری جنت کو سیراب کرتی ہیں. سلسبیل، معین اور تسنیم، یہ 3 نہریں ہیں جو جنت کو سیراب کرتی ہیں. وہ اسی درخت کی جڑ سے نکلتی ہیں. اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جو نبی آپ کو اللہ نے بھیج دیا ہے. سرکار نے اس پھل کو جب 2 نیم کیا تو اس میں سے نور نکلنے لگا. فرمایا جبریل یہ نور کیسا ہے؟ فرمایا یہ نور فاطمہ ہے. نبی نے نور فاطمہ کو تناول کیا اور خدیجہ بی بی کے قریب گئے. نور سیدہ منتقل ہوا. شاعر کہتا ہے اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. میری تمہید یہاں مکمل ہوئی کہ جناب زہرا کا وجود وہاں سے دفعتاً آیا ہے. اب سیدہ کے گھر میں جو آ رہے ہیں ان کا آنے کا انداز اور حسن ہی کچھ اور ہے. میں کس کے آنے کا حال بیان کروں؟ اگر خانہ کعبہ چلنا چاہے تو وہاں علی ملیں گے، اور اگر نبی کی آغوش میں دیکھنا ہو تو وہاں سیدہ ملے گی، اور سیدہ کی آغوش میں اگر دیکھنا ہو تو حسن و حسین ملیں گے. اور جن کا جھولا جبریل جھلائے وہ حسین کا وجود نظر آئے گا، اور جس کا جھولا خود حسین جھلائے وہ عباس علمدار ہے. تو بحث بہت ہی واضح ہے، بہت روشن ہے. اور یہاں پر سیدہ کی میں نے بات کر دی ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ بی بی ہی کی خدمت میں رہیں. بسم اللہ. بی بی سے ہی شاباش لے لیں تاکہ بی بی کے بچے ہم سے راضی ہو جائیں. جوانوں کی تعداد محفل میں غالب ہے، یا شادی شدہ ہے یا امیدوار ہیں. اگرچہ جو شادی شدہ ہیں وہ بھی امیدوار ہی رہتے ہیں، اور ایسی امید کہ جس کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے بھئی 1 سے زیادہ شادیاں تو 3 لوگ کرتے ہیں، یا انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں اس لیے کہ معصوم ہیں، وہ عدل کریں گے، انصاف کریں گے، یا بادشاہ و سلاطین کرتے ہیں اس لیے کہ پیسہ بہت ہے، وہ ساری بیویوں کو راضی رکھیں گے. جی خواتین تو نہیں سن رہی نا مجھے؟ تو آپ کو فائدہ رہے گا اس کا. اور یا انبیاء اور ائمہ کرتے ہیں کہ کیونکہ معصوم ہیں، یا بلا بادشاہ و سلاطین کرتے ہیں کیونکہ پیسہ بہت ہے، یا پاگل کرتے ہیں جو 1 سے زیادہ شادیاں کرتے ہو. اللہ سب کو خوش رکھے. ہم نے بہت سنا ہے شادیوں کے بارے میں کہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں. جی وہی فلاں کی بیٹی کا فلاں کے بیٹے سے تعلق رشتہ ہو گیا ہے اور وہ منگنی ہو گئی ہے اور کچھ دن بعد شادی ہونے والی ہے. تو کہتے ہیں بھائی کیا کہنا، وہ بھی پڑھا لکھا وہ بھی پڑھی لکھی، دونوں کی شکلیں بھی اچھی ہیں، دونوں خاندانی ہیں. اور اچھا ایسا ہی تو ہوتا ہے، رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں. بھائی رشتے آسمان پر نہیں بنتے، ایک ہی رشتہ آسمان پہ بنا ہے، اور وہ علی و بطول کا رشتہ. صرف ایک رشتہ ہے جو اللہ صلوات پڑھنے میں عرض کرتا ہوں. یہ بحث آگے رہے، یہی جاری رہے گفتگو. سیدہ کا مولا علی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ آسمان پر بنا ہے. اللہ نے سیدہ کا نکاح پڑھا کر کہا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے. میں اس روایت کو اقبال صاحب اپنے استاد کے پاس لے گیا. میں نے کہا استاد یہ روایت مجھے سمجھائیے، شادی سے پہلے دلہن سے پوچھا جاتا ہے، نکاح کے بعد تو دلہن سے نہیں پوچھا جاتا. دلہن کو نکاح پڑھانے والا بعد میں تو نہیں بتاتا میں نے تمہارا نکاح پڑھا دیا، دلہن سے پہلے پوچھتے ہیں نا. یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے. نکاح پڑھا کر اللہ پوچھ رہا ہے. تو میرے استاد مسکرائے اور کہنے لگے تمہیں اب تک راضیہ اور مرضیہ سمجھ میں نہیں آیا؟ جس نے سب کچھ اپنا اللہ کے حوالے کر دیا ہو. فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا، بتاؤ تمہارا مہر کیا ہو؟ سیدہ کا مہر سنیے، جو آسمانی مہر ہے وہ اور ہے، جو زمینی مہر ہے وہ اور ہے. فرمایا یا اللہ میرا مہر میرے بابا کی امت کی بخشش. میں امت مصطفیٰ کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتی، میں اپنے بابا کے کلمہ پڑھنے والوں کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی. سیدہ نے اپنا مہر امت کی نجات قرار دیا ہے. تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، مہر سیدہ کا جنت ہے نا، امت کے لیے جنت، امت کے لیے نجات. سیدہ کا مہر ہے، مہر دیتا کون ہے؟
مہر کون دیتا ہے؟ شوہر حضرات نے دیا نہیں ہے اس کا مطلب ہے شوہر دیتا ہے نا. وہ ایک صاحب کہنے لگے جی وہ بیگم صاحبہ سے یہ شوہر نامدار ذرا دبے دبے کیوں رہتے ہیں؟ یہ شوہروں کو دیکھیے ذرا ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں. تو دوسرے نے کہا صاحب مقروض ہے اب تک مہر دیا نہیں. تو بہت سے لوگوں کا تو بہت ہی مختصر سا مہر تھا, وہ بھی بخشوانے کی باتیں کرتے ہیں. بیوی سے کہتے ہیں جو معاف کر دو, مجھے مہر معاف کر دو, اور وہ کہتی ہے بعد میں کر دوں گی, دیکھتے ہیں. وہ 5,000 روپے کا مہر بھی وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں, چاہے اسی بہانے سے ہی یہ آ کر مجھ سے بات تو کرتے ہیں. تو یہ جو مہر ہے دیتا کون ہے؟ تھوڑا بول دیجیے. شوہر کا کام ہے نا, واجب شوہر کے اوپر ہے کہ وہ مہر بڑے طے کرتے ہیں. میرے بچے نے بھائی نے کسی نے جملہ کہا بچے بڑے طے کرتے ہیں مگر دیتا تو شوہر ہے نا, دینا شوہر کو ہے نا. بی بی نے فرمایا میرے بابا کی بخشش میرا مہر شوہر علی کون بخشوائے گا؟ بھائی میں سنی شیعہ سے خطاب کر رہا ہوں, کون بخشوائے گا؟ جنت میں لے جائے گا کون؟ امت مصطفیٰ کو نجات کون دلوائے گا؟ سیدہ کا شوہر علی. لہذا جنت کے دروازے پر جو کنڈی لٹکی ہوئی ہے اس کی بھی آواز علی علی کی ہے. حدیث سن لیجئے اگر آپ چاہ رہے ہیں, میرے سے عربی مانگ لیجئے, عربی میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہو جائے. جنت کا اختیار علی کے بچوں کے ہاتھ میں. جنت ملنی ہے علی والوں کو علی کے ذریعے. اب یہ ہو نہیں سکتا کوئی امت مصطفی ہو, مصطفی امت ہو اور علی کی بغضی ہو. علی سے بغض رکھ کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جب جنت دلوانی علی کو ہے تو پھر ہم متفق نہ ہو جائے علی کے اوپر. جنت کے دروازے پر جو کنڈی لٹکی ہے اس کی بھی آواز عجیب سی ہے. میرے اور آپ کے گھر کی بیل کی آواز تو نامفہوم ہے نا, مگر جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز نامفہوم نہیں ہے. ان لباب الجنہ حلقۃ من یاقوتۃ حمراء, جنت کے دروازے پر ایک حلقہ, ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے جو یاقوت سرخ کی زنجیر ہے. اللہ صفاہ ذہب جو سونے کی تختی پہ جا جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ, جب وہ بجتی ہے نا, دق الباب کہتے ہیں نا, اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی. جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز علی علی. جنت کے 8 دروازے ہیں, 8 دروازوں پر پورا کلمہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں, دوزخ کے 7 دروازے ہیں. اللہ نے ایک دروازہ دوزخ کا کم رکھا ہے, وہ بھیجنا نہیں چاہتا, جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. 8 دروازوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے, اور 8 دروازوں پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہر جانے والا دیکھے گا, جنت کی کنڈی کو بجتے ہوئے سنے گا. اللہ نے آپ نے آج نے امام بارگاہ سجایا ہے نا آج محفل کے لیے, تو اس کو جو آپ نے سجاوٹ ناموں سے سجا ہوا ہے نا, یہ کتنے پیارے نام ہیں, یہ سارے جنتی نام ہیں. یعنی اگر تھوڑا سا تصور کر لیں تو ہم اتنی دیر سے جنت میں بیٹھے ہیں. اب ذرا سنیے کہ جنت کو اللہ نے مخملی پردوں سے سجایا ہے, اور ان مخملی پردوں پہ جو نقش و نگار بنائے ہیں نا وہ ہے علی 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 علی. جنت میں جب ہوائیں چلتی ہیں تو صدائے سرسر نہیں آتی, سر کی آواز نہیں آتی, علی علی کی آواز آتی. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, جب جنت سجی ہوئی ہی علی کے نام پر ہے تو وہ جنت کی طرف کیسے جائے گا جیسے دنیا میں علی کا نام اچھا نہیں لگتا؟ توجہات ساتھ میں ایک منزل اور بدل رہا ہوں. سیدہ کا نکاح اللہ نے عرش پر پڑھایا, مہر قرار دیا. سیدہ کا مہر نانا بابا کی امت کی بخشش, وہ مولا علی کا کام ہے. ایک لفظ اور کہا جاتا ہے ہمارے یہاں, وہ یہ کہ جب رشتہ برابری کا ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کف ہے دونوں ایک دوسرے کی. بھائی شادی کرتے وقت کف کا خیال رکھو, دونوں ایک جیسے ہوں, دونوں کی تعلیم ایک جیسی, خاندان ایک جیسا, شکل و صورت کم سے کم دونوں حسین ہوں, دونوں اچھی شکلوں کے ہوں, دونوں خاندانی لوگ ہوں, تو کف ہونا چاہیے, دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے. دنیا میں کوئی رشتہ کف کے برابر, کف کی بنیاد پر نہیں ہے. آپ کی بیویاں, ہماری بیویاں, اور پیچھے چلے جائیے اور معتبر لوگوں کو سوچ لیجئے, کسی کی زوجہ کسی شوہر کے برابر نہیں ہے. ساری دنیا قربان کر دے جناب خدیجہ کی جوتیوں پر, مگر نبی مکرم کے برابر تو نہیں ہے. اتنی عظمت ہونے کے باوجود جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی کے برابر نہیں ہے. تو پھر کف کہاں ہوا؟ برابری کی بنیاد پہ شادی کہاں ہوئی؟ دنیا میں برابری کی بنیاد پہ صرف ایک ہی جوڑا ہے, وہ علی و بطول کا جوڑا.
اور کوئی جوڑا دنیا کے اندر برابری کی بنیاد پر نہیں ہے. ہر اعتبار سے علی کے برابر جو وجود ہے وہ جناب زہرا کا وجود ہے. ہر اعتبار سے جناب زہرا کے برابر کوئی وجود ہے تو علی کا وجود ہے. مثلاً کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو برابری کی کسوٹی بنے گی؟ میں نے ایک جملہ آغاز میں کہا کہ ہمیں فٹوں سے قد نہیں ناپنے. لمبے قد والا بڑا آدمی نہیں ہوتا, چھوٹے قد والا چھوٹا نہیں ہوتا. تو کیا کسوٹیاں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں میرے بچوں, جوانوں, عزیزوں, بزرگوں. 5 چیزیں ہیں جو انسان کے قد کو بڑھا. بتا دوں؟ سب بسم اللہ نہیں کہہ رہے, کیا کہوں؟ 5 چیزیں ہیں جو انسان کے قد کو بڑا کرتی. سب سے پہلی چیز علم ہے. توجہ, بہت خوبصورت ہے, بڑے پیسے والا ہے, بڑا خاندانی ہے, جی بڑا نام ہے, بڑی شہرت ہے, مگر نام بھی لکھنا نہیں آتا. کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں دے گا اسے. کیا کرنا ہے اس شہرت کا, کیا کرنا ہے اس پیسے کا؟ اسے تو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا, پڑھا لکھا نہیں ہے. سب سے پہلی انسان کی شخصیت کے لیے ضروری شے وہ ہے علم. جو طالب علم یہاں پڑھنے آئے, میں ان کے حوصلے کی بات بھی کر رہا ہوں. تم اپنے ہدف کو بھلانا نہیں کہ تم آئے کیوں ہو. جی, اور میں تو پیغام دیتا رہوں گا چاہے کسی کو کبھی برا بھی لگ جائے. میرا تو پیغام یہ ہے کہ اچھی طرح پڑھ لو اور پھر واپس پاکستان میں آؤ. 2-4 نے اس لیے انشاءاللہ کہا ہے, مجھے زیادہ سے کہلوانا بھی نہیں ہے. وہ کہیں گے مولانا مجلس میں بیٹھ کے تو جھوٹ نہیں بولیں گے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. جی توجہ چاہوں گا آپ سے. سب سے پہلی جو ضروری شے ہے کسی کی شخصیت کو بنانے وہ ہے علم. علم اگر نہیں ہے اور سب کچھ ہے تو فضول ہے. علم سب سے بڑا عنوان فضیلت ہے. علم کہتے کسے ہیں؟ دیر ہو جائے تو معاف کیجیے گا مجھے. جی, علم کہتے کسے ہیں؟ علم کی تعریف ہونی چاہیے نا. آپ کی بھی تعریف ہے, آپ کی بھی تعریف ہے, اس مائک کی بھی تعریف ہے, میری بھی تعریف ہے, جی اس امام بارگاہ کی بھی تعریف ہے, تعریف کی بھی تعریف ہے. ہر شے کی ایک تعریف ہوتی ہے. علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف یہ ہے کہ اشیاء خارجی کا حواس خمسہ کے ذریعے جزو ذہن قرار پانا علم ہے. تھوڑی گردن ہلائیے, میں فلسفہ لے بیٹھا ہوں. اشیاء خارجی کا حواس خمسہ آنکھ ہے, باصرہ ہے, شامہ ہے, سونگنے کی صلاحیت ہے, ذائقہ ہے, جی لامسہ ہے, مس کرنا ہے, سامعہ ہے, سننا ہے. یہ جو حواس خمسہ ہے نا, ان میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی باہر کی چیز اگر آپ کے ذہن میں آ کر بیٹھ جائے تو وہ علم کہلائے گا. بڑی مہربانی, اس میں بھی بولیں آپ. جی, یہ جو اشیاء خارجی کو جب آپ جزو ذہن بنا لیں ان 5 چیزوں کے ذریعے سے تو یہ علم ہے. مثلا کیٹو کا پہاڑ آپ دیکھ کر آئے, اب آپ کے ذہن میں جو کیٹو کا پہاڑ ہے وہ پہاڑ نہیں ہے, علم ہے اس پہاڑ کا. ورنہ کیٹو کے پہاڑ کو تو جگہ چاہیے. آپ کے ذہن میں ہے وہ پہاڑ نہیں ہے, اس کا علم ہے. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء خارجی جب جزو ذہن بن جائیں تو وہ علم ہے. ہم حواس خمسہ کے ذریعے علم کو ترتیب دیتے ہیں. جب یہ داخل ہونے لگے معلومات تو پھر یہ حواس خمسہ کا سہارا لیتے. جب یہ خارج ہونے لگتی ہے تو کیا کرتے؟ کبھی زبان کے ذریعے, جی کبھی قلم کے ذریعے, کبھی زبان کے ذریعے. میں بول رہا ہوں تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو رہا کبھی ٹھیک ہے تو جا باتیں جانتے ہیں. جی مثال کے طور پہ تو زبان کے ذریعے سے علم کا اظہار ہوگا. یا صاحب وہ بہت بڑے عالم تھے, 50 کتابیں لکھ کر گئے, قلم کے ذریعے سے اظہار ہوگا کہ علم بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. مولا تو فرما رہے کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم, لوگوں کو بغیر زبان کے دعوت دو. بغیر زبان کے کیسے دعوت دو؟ کہ اپنے کردار کے ذریعے دعوت دو. اچھا, جو اتنا بڑا عالم ہو کہ جس نے علی کو لعاب دہن دیا ہو تو وہ سلوری کا دعویٰ کرے, اس نبی نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا. میں اور آپ اگر یعنی ہم پڑھے لکھے لوگ اگر ایک کتاب نہ لکھیں تو پھر ہماری مذمت ہوتی ہے. فلاں بڑا عالم تھا, کتاب نہیں کر. حضرت آدم نے کوئی کتاب لکھی, حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب لکھی, حضرت عیسیٰ کی کوئی کتاب ہے؟ ذرا اور آگے آئیے, سرکار نے تو قلم کوئی ہاتھ نہیں لگایا. مولا علی کی کوئی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ مولا علی نے نہیں لکھی ہے. جی نہج البلاغہ کے لیے تو علامہ نقشبند کا بڑا حسین جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم علی کا نام نہیں ہے, کشکول سید رضی کا نام ہے. سید رضی نے کشکول جو پھیلایا علی کے دروازے پر, جو بھیگ ملی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا. تو مولا علی کی کوئی کتاب نہیں ہے, امام حسین کی کوئی کتاب نہیں ہے, امام حسن نے کوئی کتاب نہیں. جی کیوں نہیں قلم ہاتھ میں لے رہے, کیوں کتاب نہیں لکھ رہے؟ ہاں میرے عزیزوں, میرے بچوں, جوانوں, ذرا توجہ کریں اہل بیت کی عظمت کے اوپر. یہ اپنا علم کاغذوں پر ظاہر نہیں کرتے,
یہ اپنا علم کاغذوں پر ظاہر نہیں کرتے، یہ اپنا علم پیکروں پر ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو سلمان و ابوذر کہا جاتا ہے۔ ہاں مولا کائنات نے کتاب لکھی ہے، مولا کائنات کی کتاب کو مالک اشتر کہا جاتا ہے۔ اور علی نے تو کربلا میں اور حسین نے کربلا میں 72 کتابیں لکھ ڈالی۔ یہ اپنے علم کا اظہار اپنے کردار کی صورت ہے۔ توجہ چاہوں گا، سب سے بڑا عنوان فضیلت اس گھرانے کا وہ ہے علم۔ میرے پاس وقت تنگ ہے، 5 چیزیں ہیں جو کسی کے شخصیت کو ناپنے کی ہیں۔ صرف فہرست گنوا دیتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے ریکارڈنگ کے لیے یہ مخبروں کو اٹھایا ہوا ہے۔ محفل پڑھ رہا ہوں اس لیے ہنسانا کوئی برا نہیں ہے، اور ممبر کا مزاجی معیاری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا عنوان کسی کے قد کو ناپنے کے لیے علم ہے۔ دوسرا عنوان کسی کے قد کو ناپنے کے لیے سخاوت ہے۔ تیسرا عنوان کسی کے قد کو ناپنے کے لیے شجاعت ہے۔ چوتھا عنوان کسی کے قد کو ناپنے کے لیے غیرت ہے۔ 5واں عنوان کسی کے قد کو ناپنے کے لیے عزت ہے۔ یہ 5 چیزیں جس کے ہاں جتنی شدید ہوں گی اتنا ہی اس کا قد بڑا ہوگا۔ جتنا علم بڑھاتے چلے جائیں اتنا ہی آپ کا قد بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ سخاوت، شجاعت، غیرت، عزت، یہ تمام وہ عناوین ہے جو کسی کی شخصیت کو ناپنے کے لیے ضروری ہے۔ اس گھرانے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ 5 کمالات یہاں کمال پر ہیں۔ علم ان سے زیادہ کہیں اور نہیں۔ سخاوت تو یہاں پر ایسے ہے جیسے کوئی لونڈی ہو، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ ایک جوان ایک آیت میرے پاس لے کر آیا، کہنے لگا مولانا یہ کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک گھرانہ ایسا بھی ہے جو دارائی میں بھی دیتا ہے اور ناداری میں بھی دیتا ہے۔